الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى صدق الله العظيم سورة البقرہ آیت نمبر 222۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ حیض کے دنوں میں میاں بیوی کا تعلق کیا ہونا چاہیے، اس کے کیا مسائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے متعلق فرمایا کہ یہ ان کے لیے ایک تکلیف کا دن ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ تم ان ایام میں ان سے الگ رہو جب تک کہ وہ پاکیزگی حاصل نہ کر لیں۔ تو باقی مسائل میں نماز، تو پیریڈ یا مینسز کے دنوں میں خواتین کے لیے نماز کا حکم، نماز کی فرضیت تو بالکل ختم ہو جاتی ہے کہ جب تک ان کے یہ ایام چلتے ہیں ان دنوں میں ان پر نماز فرض نہیں ہے، وہ نماز ادا نہیں کریں گی۔ دوسرا حکم کہ ان دنوں میں کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں کہ نہیں رکھ سکتی۔ اس میں علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بالکل ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں، پاکیزگی حاصل ہونے کے بعد کے دنوں میں جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کی جائے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک تکلیف ہے، تو اگر روزہ رکھنا مشکل ہے اور خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تکلیف ہے، اس میں روزہ رکھنا مشکل ہے، تو ان کے لیے آسانی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بعد میں قضا کر لیں۔ جس طرح کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یہ سننے میں آیا ہے کہ بعض خواتین پیریڈ کے دنوں میں، مینسز کے دنوں میں درد کی میڈیسن استعمال کرتی ہیں کہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہ رکھیں جس میں روزہ رکھنا مشکل ہو۔ ہاں، اگر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے، وہ روزہ پورا کر سکتی ہیں، تو پھر یہ ان کا اختیار ہے، وہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں ان دنوں میں، چاہیں تو اس کی قضا کر لیں۔ یعنی بعض علماء نے تو پکا حکم یہ لگا دیا کہ روزہ نہیں رکھنا، بعد میں قضا کرنا ہے، اور بعض علماء نے اختیار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری میں ایک مریض کو اختیار دیا ہے کہ اگر آدمی مریض ہے، بیمار ہے، تو وہ روزہ چھوڑ لے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ایک گنجائش ہے کہ اگر چاہیں روزہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ لیں، بعد میں قضا کر لیں۔ اگر رکھنا چاہیں اور یہ آسانی سمجھتی ہوں کہ ہم رکھ سکتی ہیں، تو پھر وہ رکھ لیں، تاکہ بعد میں پھر قضا کرنے مشکل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے، اس میں کوئی خاص حکم نہیں ہے۔ ہاں، البتہ نماز کے بارے میں یہ ہے کہ نماز بالکل ان دنوں میں فرض نہیں ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے پاک ہونا شرط ہے، پاکیزگی کے بغیر قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب زبانی تلاوت میں بھی علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر زبانی تلاوت کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ زبانی تلاوت بھی نہ کی جائے۔ تیسرا مسئلہ، کیا دعا، ذکر، اذکار، تسبیحات کر سکتی ہیں خواتین ان دنوں میں؟ تو اس کی اجازت ہے، دعائیں جتنی مرضی پڑھیں، تسبیحات کریں، کلمہ طیبہ پڑھ سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ جتنی بھی دعائیں پڑھنا چاہیں، کوئی وظیفہ کرنا چاہیں، کوئی تسبیحات کریں، تو ان کو پورا اجر ملے گا، وہ ان کے لیے منع نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید کی تلاوت سے جو ہے یہ منع کیا گیا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی طالب علم ہے، قرآن مجید سیکھنے کا طالب علم، تو طالب علم کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ وہ اگر زبانی یاد کرنا چاہے تو وہ زبانی یاد کر سکتا ہے۔ عورت اگر طالب علم ہے، قرآن مجید یاد کرتی ہے تو وہ زبانی یاد کر سکتی ہے، ہاتھ لگانے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ یہ کچھ مسائل ہیں۔ اور میاں بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک پاکیزگی حاصل نہ ہو تب تک وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں۔ ہاں، باقی معاملات وہ اسی طرح چلیں گے، کھانا پینا، کھانا بنانا ہے، تو اس میں وہ بالکل ناپاک نہیں ہو جاتی ہیں کہ اب وہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگا دیں تو وہ بھی ناپاک۔ بعض لوگوں میں یہ بات چلتی ہے
کہ جب وہ بالکل ناپاک ہو گئی، اگر برتن کو ہاتھ لگا دیا تو وہ بھی ناپاک، کھانا بنا دیا تو وہ بھی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، باقی سارے معاملات جو ہیں اس میں گنجائش ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے کہ ایک تکلیف ہے اور ایک ناپاکی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس حیض کے دنوں میں تم خواتین سے الگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاکیزگی حاصل نہ کر لیں اس وقت تک ان کے قریب نہ جائیں۔ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ نوجوان لڑکے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے یہ مسائل کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ یہ بعض جگہ پہ یہ مسائل بیان نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ نکاح ہوا، شادی ہو گئی، لڑکی ان دنوں میں کوئی قسمت کی بات کے مینسز کے ایام چل رہے تھے، تو لڑکے سے صبر نہیں ہو سکتا تھا، کہ مسائل کا پتہ نہیں تھا، تو پھر گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ لڑکوں کو ان مسائل کا زیادہ پتہ ہو، تاکہ کم از کم انہوں نے کل باپ بھی بننا ہے، کسی بیٹی کے باپ بھی بننا ہے، کسی بہن کے بھائی بھی ہیں، کل ان کی شادی ہونی ہے، کسی بیوی کے خاوند ہیں، تو ان کے لیے یہ مسائل معلوم ہونا ان کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دنوں میں قریب نہ جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں اجازت دی ہے بس تم ان کے قریب جائیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں توبہ کرنے پر۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور گندگی سے بچنے والے، پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، جیسے چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آئندہ کی آگے کی تدبیر کرو، کہ اصل معاملہ صرف دنیا کی خواہشات پوری کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اصل ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ تو وہ سامنے رکھو، صرف دنیا کی خواہشات کو پورا کرنا سامنے نہ رکھو۔ جس طرح دنیا کی خواہشات رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنی آخرت کی فکر بھی زیادہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ بات جان لو کہ تمہیں ایک دن اپنے رب سے ضرور ملنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں جو ایمان پر قائم رہے گا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ایمان پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر ایمان لاتے ہوئے، اللہ کی ذات پر ایمان قائم رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرے گا، اس کے لیے بڑی بڑی کامیابیوں کی خوشخبریاں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے۔